السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ کیا حال چال ہے آپ کی؟ امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہے 19 فروری سن 2025 اور دن ہے بدھ کا۔ دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ آج کی جو 4 سے 5 مکس نیوز ہیں وہ شیئر کر رہا ہوں، اور ابھی حالیہ جو بیان آیا ہے پاکستان کے جو سفیر صاحب ہیں پاکستان ایمبیسی مسقط کی طرف سے، وہ بھی آپ کے ساتھ میں ایک تھوڑی سی اتنی سی بات آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ منسٹری کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا ہے، اور اس بیان کے مطابق کہا گیا ہے جو اللیگل جو میٹل ڈیٹیکٹر یوز کرتے ہیں، یعنی جو عمان کے خفیہ خزانے ہیں وہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر کھدائی کر کے اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، جن کو اجازت نہیں ہے، غیر قانونی کرتے ہیں، تو وہ یہ کام چھوڑ دیں، یہ کام نہ کریں۔ یہ غیر قانونی ہے اور آپ کے خلاف جو ہے وہ قانونی ایکشن لیا جا سکتا ہے، آپ کو قانون کے حوالے جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ نمبر 2 پر جو نیوز ہے وہ ہے جی عمان موسم کے حوالے سے منسٹری آف عمان کے محکمہ موسمیات کی طرف سے کہا گیا ہے 20 اور 21 فروری کو جو ہے آنے والے جو ایک سے 2 دن کے بعد میں جو ہے، ایک دن کے بعد میں جو ہے، آج 19 ہے، کل 20 ہے اور پرسوں 21 ہے، کہا گیا ہے کہ جو ناردرن ایریا ہے عمان کے، اس میں بارش کے جو چانس ہیں وہ موجود ہیں۔ اگر بادلوں کا نقشہ دیکھیں تو اس میں بارش بتائی گئی ہے، خاص کر مسندم گورنریٹ اور اس کے جو سراؤنڈنگ علاقے ہیں وہاں پر بارش کی امید ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ باقی یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، وہ بہتر جانتا ہے۔ اسی کے ساتھ نمبر 3 پر جو نیوز ہے وہ ہے جی پاکستان کی ایئر لائن پی آئی اے کے حوالے سے، پی آئی اے کی پی آئی اے کی دوسری پرواز جو ہے وہ گوادر سے ڈائریکٹ مسقط انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جو ہے وہ پہنچی ہے۔ یہ پی آئی اے کے لیے ایک اچھا جو آغاز ہے، ایک ڈائریکٹ فلائٹ جو گوادر سے مسقط انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جو ہے وہ اتری ہے، اور اللہ کرے کہ پی آئی اے جو ہے وہ جتنے بھی اس کے پرانے روٹ تھے جن پر وہ پہلے اپنی پروازیں چلایا کرتے تھے، بعد میں پھر کچھ مشکلات کی وجہ سے رک گئیں، اللہ کرے کہ جلد سے جلد جو تمام پی آئی اے کے پرانے روٹ ہیں وہ دوبارہ سے بحال ہو سکیں۔ اسی کے ساتھ نمبر 4 پر جو نیوز ہے وہ ہے جی رائل عمان پولیس نے جو ہے 98 یعنی 98 گاڑیاں ایسی پکڑی ہیں مسقط گورنریٹ کے شہروں سے، جو ڈرفٹنگ کرتے ہیں، یعنی اپنی کار کو بے ڈنگ طریقے سے چلاتے ہیں۔ ایک تو خود بھی خطرے میں پڑتے ہیں، اور ساتھ میں جو روڈ یوزر ہیں، روڈ کے اوپر جا رہے ہیں، وہ چاہے پیدل ہیں، وہ چاہے گاڑی سے جا رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی جو ہے وہ خطرہ ہے۔ تو اسی وجہ سے وہ وہیکل پکڑے گئے اور ان کے خلاف جو قانونی کارروائی ہے وہ کی جائے گی۔ اس کے ساتھ نمبر 5 پر جو نیوز ہے وہ ہے جی پاکستانی ایمبیسی مسقط کی طرف سے ابھی حالیہ میں بھی 1 سے 2 دن پہلے جو ہے محترم امبیسڈر صاحب کی طرف سے ایک ویڈیو دوبارہ سے جو ہے وہ شیئر کی گئی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ ہم بہت کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو اس وقت پاکستانی ویزوں کے حوالے سے جو سختیاں کی گئی ہیں اس کو کم کیا جا سکے، اور جو بھی عمان حکومت کے ساتھ معاملات اس وقت چل رہے ہیں اس کو جلد سے جلد جو ہے وہ کلیئر کیا جا سکے۔ اور ان کی طرف سے یہی کہا گیا ہے کہ اس عید تک یعنی رمضان کے بعد میں جو ہے وہ فوراً معاملات جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے، لیکن صرف امید کی جا سکتی ہے، امید کی جا رہی ہے۔ باقی جیسے ہی کوئی آفیشلی طور پر کوئی نیوز سامنے آتی ہے، جو بھی عمان کی حکومت کی طرف سے کوئی آئے گی، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن ابھی تک جو ہے کوئی بھی نیوز ایسی سامنے نہیں آئی ہے۔ اور اسی کے ساتھ 1 سے 2 چیزیں اور کو اب آپ نے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ اب عمان کے اندر کام کے حالات جو ہے وہ کیسے جا رہے ہیں۔ سننے میں اور دیکھنے میں ایک چیز آ رہی ہے کہ اس وقت کام کی تھوڑی سی مانگ ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہو رہی ہے۔ تو یہ تھی آج کی 4 سے 5 مکس نیوز۔ آواز کی وجہ سے جو تھوڑا سا ڈسٹرب آواز ہے اس کے لیے معذرت، باقی 1 سے 2 دن میں ہے جو دوبارہ نارمل وائس جو ہے وہ دوبارہ ریٹرن ہو جائے گی۔ تو ملتا ہے انشاءاللہ آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا ٹیک ود اردو کو تو آپ ٹیک ود اردو کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔